رینی چڑھی رسول کی سو رنگ مولا کے ہاتھ، رینی چڑھی رسول کی سو رنگ مولا کے ہاتھ، جس کا چولا رنگ دیا سو دھن دھنوا کے بھاگ، آج رنگ ہے رے ماں، رنگ ہے رے، آج رنگ ہے رے ماں، رنگ ہے رے، آج رنگ ہے رے ماں، رنگ ہے رے، آج رنگ ہے رے، آج وہ رنگ ہے رے، آج رنگ ہے رے، آج محبوب کے گھر رنگ ہے ری، میرے محبوب کے گھر رنگ ہے ری، میرے محبوب کے گھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات اور میرے پیارے بزرگوں، ہمارے پیارے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پیارے اور سب سے عزیز مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے 716ویں سالانہ عرس کے موقع پہ شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ اور فخر دہلی و فخر ہندوستان حضرت خواجہ سید حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اور ان کے خواجہ حال سے اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے ویبینار کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب سید محمد شافی نظامی صاحب سے کہ وہ اس ویبینار کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کلام سے فرمائیں۔ عالی جناب خواجہ سید محمد شافی نظامی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا
علماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے خواجہ سید محمد شافی نظامی صاحب جو تلاوت قرآن فرما رہے تھے خواجہ حال سے، اب آپ کے سامنے شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ایک بہت ہی ننھے منھے پڑپوتے اور ایک ننھی منھی پڑپوتی حمد شریف پیش کریں گے، اور وہ بھی خواجہ حال سے۔ ابھی آپ کے سامنے حمد شریف پیش کی سید محمد حسن مرتضی نظامی نے اور ان کی بہن سیدہ محمودہ بانو نظامی نے۔ خواتین و حضرات، مجھے یہ بتاتے ہوئے دلی خوشی اور فخر ہو رہا ہے کہ اس انٹرنیشنل ویبینار کی صدارت اور کوئی نہیں، عالی جناب ڈاکٹر سید شاہد مہری صاحب خود فرما رہے ہیں، اور وہ اپنے دولت خانے سے اس میں شامل ہیں، جن سے ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا گہرا اور دلی تعلق تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویبینار میں پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب جو وائس چانسلر ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے، وہ بھی شامل ہیں۔ دربن ساؤتھ افریقہ سے جماعت نظامی کے ناظم حافظ و قاری علی جناب محمد فیاض موسم نظامی صاحب بھی شامل ہیں۔ اتراکھنڈ سے علی جناب ڈاکٹر افضل منگلوری صاحب شامل ہیں، جو اردو اکیڈمی اتراکھنڈ کے وائس چیئرمین ہیں۔ علی گڑھ سے پروفیسر عزیز الدین حسین حمدانی صاحب شامل ہیں۔ دلی سے عالی جناب فاروق ارگلی صاحب شامل ہیں، اور حضرت نظام الدین سے ہی ڈاکٹر عقیل احمد صاحب شامل ہیں، جو سیکرٹری ہیں غالب اکیڈمی کے۔ بلہاری کرناٹک سے وہاں کے جماعت نظامی کے ناظم عالی جناب حضرت پیر پاشا نظامی صاحب شامل ہیں، ان کے صاحبزادے جناب خواجہ پاشا نظامی صاحب شامل ہیں، اور انہی کے بھتیجے جناب فرید پاشا نظامی صاحب بھی شامل ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد سے ہمارے بزرگ اور جماعت نظامی حیدرآباد کے ناظم عالی جناب حضرت نور اللہ خان نظامی صاحب اپنے فرزند پروفیسر محمد فخر الدین نظامی صاحب کے ساتھ شامل ہیں۔ آندھرا پردیش ادھونی سے وہاں کے جماعت نظامی کے ناظم عالی جناب خالد نظامی صاحب شامل ہیں۔ مہاراشٹر، کرناٹک اور دیگر مقامات کے پیر بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی نظامی جماعت کے
پیر بھائی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو عقیدت مندان ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ناندیڑ مہاراشٹر سے عالی جناب مجیب حسن خان نظامی صاحب، جو ہمارے پیر و مرشد فخر دہلی حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، وہ شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ہی عالی جناب حافظ و قاری برہان الدین اشرف نظامی صاحب بھی شامل ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سب کے اس سیمینار یا اس ویبینار سے جڑنے سے، اور میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑے ایک افسوس کی بات بھی ہے کہ ہمارے صدر محترم عالی جناب ڈاکٹر سید شاہد مہدی صاحب کی اہلیہ کچھ ہی روز پہلے اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکی ہیں۔ ہمیں بہت ہی افسوس ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ کارروائی کو شروع کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں اپنے پیر بھائی عالی جناب حافظ و قاری برہان الدین اشرف نظامی صاحب سے کہ وہ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اپنا مقالہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ پیش کریں۔ عالی جناب برہان الدین اشرف نظامی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 716ویں عرس کے موقع پر آپ کی دینی خدمت، وطن پرستی اور حقوق انسانیت جیسے اہم گوشوں پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جمیع کمالات ظاہری میں اور باطنی میں بے نظیر اور سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محبوب ترین مریدین میں شامل تھے، جو خلوت و جلوت میں حضرت شیخ کے محرم راز تھے۔ تمام یاران اعلیٰ میں سے جو بے تکلفی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تھی، وہ حضرت شیخ کے دیگر خلفاء کے ساتھ نہ تھی۔ جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک مجذوب کے پاس لے گئے جو گھر کے پاس رہتے تھے۔ مجذوب نے دیکھ کر فرمایا کہ تم ایسے شخص کو لائے ہو جو بادشاہ سے 2 قدم آگے ہوگا۔ آپ کی ولادت باسعادت بڑی بابرکت ہوئی۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ساتھ بادشاہوں کے اور مصائب رہے۔ بادشاہ کے دربار میں رہ کر رعایا کی فکر میں رہتے تھے اور حقوق انسانی کو انجام دیتے۔ آپ کا حقوق انسانی کا بڑا کارنامہ ہندوی زبان کی ایجاد ہے، جس کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو سمجھ پاتا ہے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حکم سے ہندوی زبان پر کام کیا۔ آپ کے زمانے میں بادشاہ مسلمان تھے اور رعایا ہندو۔ وہ لوگ سنسکرت اور کھڑی بولی بولا کرتے تھے اور مسلمان عربی، فارسی اور ترکی بولا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی زبان نہ جاننے کی وجہ سے جو رعایا کی پریشانیاں ہوتی تھی وہ بادشاہ تک نہیں پہنچ پاتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے تھے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاہتے تھے کہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ آپ نے اپنی تصنیفات میں لکھا ہے کہ مرد وہ نہیں جو خون بہائے، بلکہ مرد وہ ہے جو جان بچائے۔ اس لیے آپ نے ایک ایسی زبان کی ایجاد کی
جو بڑی آسانی سے لوگ رعایا اپنے مسائل کو بادشاہ تک پہنچا سکے۔ ہندوی زبان ایک ایسی زبان تھی جسے سب بڑی آسانی سے بول اور سمجھ سکتے تھے۔ ہندوی زبان کی عام کرنے میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی موسیقی کا استعمال کیا۔ ہندوی زبان کو ہی اردو زبان بھی کہا کرتے ہیں۔ ہندوی زبان کے بارے میں ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مبارک قلم سے لکھا ہے، اس ہندوی اور اردو کی نظر جس نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی گود میں آنکھ کھولی اور ان کے جانشینوں کی انگلی پکڑ کر خانقاہ کے صحن میں چلنا سیکھا، جس کے ذریعے آسمان کی باتیں زمین کے کام آنے لگی، آدمی نے آدمی کو اور مخلوق نے اپنے خداوند کو پہچانا، جس نے آزادی اور حریت کا پیغام دیا اور جس سے محبت اور اتحاد کا گھر آج تک بسا ہوا ہے۔ فوائد الفوائد شریف میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے دانشمند اور سمجھدار تھے۔ ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے جب ان کے والد مرید کرانے کے لیے حضرت محبوب الہی کے پاس حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے گئے اور حضرت محبوب الہی کے پاس جب آپ بیٹھے رہے اور دل ہی دل میں جو سوال جواب ہوا، آپ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے شعر میں آپ کو نظر کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اندر آ جائے حقیقت کے میدان کا مرد ہو، ورنہ چلا جائے تھوڑی دیر ہمراز ہو جائے، اگر وہ آنے والا نادان ہے تو جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے 8 سال کے ننھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے مرد کا لفظ لکھا ہے۔ آپ ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرندوں سے بھی بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو کائنات میں بطور جان سمجھا جائے، چاہے وہ چھوٹی جان ہو یا بڑی، اس لیے وہ کوشش کرے اسے بچائے۔ اور آپ فرماتے ہیں، اگر تمہارا دل ایک بلی یعنی معمولی سی جان پر مہربان ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن اگر تمہارا دل ایک بلی بھی نہیں لے جا سکتی یعنی وہ ننھی سی جان پر بھی مہربان نہیں ہو سکتا تو سمجھ لو کہ وہ مردہ ہو چکا ہے، اسے پتھر سے کچل ڈالو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاعری میں بتاتے ہیں کہ کاٹنے والی تلوار سے سوئی کئی درجہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ پھاڑنے والی ہے اور یہ سینے والی۔ وہ اس صداقت کے قائل ہیں کہ جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا، اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ کو بھی بیان کرتے ہیں کہ زندگی ایک چٹیل میدان ہے، جو جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل رحم اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے وطن کے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب الوطنی نصف الدین، وطن کی محبت بھی ایمان کا ایک دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہم سبوں پر چشتیہ نظامیہ سلسلے کا روحانی فیضان جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس ویبینار کا موضوع ہے خدمت خلق، وطن پرستی اور حقوق انسانی۔ ان چیزوں پہ حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زور دیا اور اپنے پیارے اور چہیت مرید حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا، اور چونکہ وہ دلی کے اپنے زمانے کے 7 جو بادشاہ گزرے تھے، 7 کے 7 کے مصاحب رہے ہیں،
تو ایک طرح سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تیار کیا کہ خدمت خلق، وطن پرستی اور حقوق انسانی پہ کام کیا جائے اور بادشاہ کو روکا جائے کہ وہ رعایا پہ ظلم نہ کرے. اور دراصل اس کی بنیاد جو ڈالی گئی تھی وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی تھی. اور جب انہوں نے اپنے خلفاء کو اجازت دی، اپنے خلفاء کو اجازت نامے سے نوازا، تو اس اجازت نامے میں انہوں نے تحریر فرما دیا کہ بنو تو ایسے بنو جیسے اللہ تعالی کی نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے سورج ہوتا ہے، جیسے دریا ہوتا ہے. نہ تو سورج کبھی بھید بھاؤ کرتا ہے، نہ کبھی دریا کبھی بھید بھاؤ کرتا ہے. اس کے پاس جو چلا آئے، جو ضرورت مند آ جائے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. اور یہی کانسیپٹ لنگر کا بھی ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو زکوٰۃ مسلمانوں کا ایک اہم رکن ہے، لیکن زکوٰۃ صرف غریبوں کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن لنگر کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ جو خانقاہوں میں جائیں اور لنگر کو دیکھیں، اس میں زکوٰۃ استعمال نہیں ہوتی. اور وہ اسی لیے نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی پابندی نہ رہے، نہ ہندو مسلمان کی پابندی رہے، نہ اچھے برے کی پابندی رہے، نہ امیر غریب کی پابندی رہے. جو آئے اس سے فائدہ اٹھائے. اب میں درخواست کر رہا ہوں عالی جناب خالد نظامی صاحب سے، جو ناظم ہیں جماعت نظامیہ دھونی کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مقالے سے ہمیں نوازیں. اپنے گھر سے ہی جو آپ نے مقالہ ہے اس کو پیش کریں. عالی جناب خالد نظامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. سرپرست جلسہ تقدس معاب حضرت خواجہ سید محمد نظامی دہلوی مدد اللہ العلی سجادہ نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی و صدر جلسہ پروفیسر شاہد مہدی صاحب و دیگر مہمانان خصوصی و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے 716واں عرس شریف کے موقع پر آج کے جو سیمینار کا عنوان ہے حضرت امیر خسرو خدمت خلق، حقوق انسانی اور حب الوطنی ہے. ملک الشعراء طوط ہند حضرت خواجہ ابو الحسن محمد کاسا لیث امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے چہیتے مرید، خلوت و جولت میں ان کے محرم راز، عالم باعمل، صوفی با کمال، عظیم شاعر، مفکر، فلسفی، تاریخ دان، موسیقار کے علاوہ بوریا نشین، روحانیت و انسانیت کا وہ عظیم سرچشمہ تھے جس سے آج بھی ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے. آپ نے اپنے فکر و فن اور خداداد صلاحیتوں سے پوری دنیا کو متاثر کیا. ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور معاشرے میں کبھی نہ اڑنے والے رنگ بھر دیے. آپ حب الوطنی، قومی یکجہتی کی جیتی جاگتی تصویر، موسیقی کے کئی سازوں کے موجد اور سب سے بڑھ کر ایک عظیم انسان تھے. جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کے والد حضرت سیف الدین جو لاچین ترک تھے انہیں کپڑے میں لپیٹ کر ایک مجذوب صاحب نعمت کی خدمت میں لے گئے جو ان کے گھر کے بازو میں تھے. مجذوب نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ تم ایک ایسے بچے کو لائے ہو جو آگے چل کر بادشاہ سے بھی 2 قدم آگے ہوگا. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کم سنی میں اپنی والد کی شفقت اور سرپرستی سے محروم ہو گئے تھے. آپ کی تعلیم و تربیت و نگہداشت آپ کی والدہ اور نانا کی نگرانی میں ہوئی. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ 8 برس کی عمر میں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت محبوب الہی کے چشم عنایت نے انہیں درجہ کمال کو پہنچا دیا. حضرت محبوب الہی کا حضرت امیر خسرو پر غیر معمولی لطف و کرم تھا. حضرت محبوب الہی نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر ایک سے تنگ آ جاتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی تنگ آ جاتا ہوں، مگر تم سے تنگ نہیں آتا. ایک بار حضرت محبوب الہی نے حضرت امیر خسرو سے ارشاد فرمایا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. اس پر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً عرض کیا، طاقسنی گوید بازدی من دیگرم تو دیگری. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امیر خسرو سے اور حضرت امیر خسرو کو حضرت محبوب الہی سے اس قدر والیانہ محبت تھی
کہ جس کا اندازہ دائرہ تحریر سے باہر ہے۔ حضرت محبوب الہی نے حضرت امیر خسرو کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو ہم دونوں ایک ہی قبر میں دفن ہوتے۔ نیز ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اگر قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے کہ اے نظام دنیا سے میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، تو میں عرض کروں گا خسرو کے دل کا سوز تیرے لیے نظر لایا ہوں۔ حضرت امیر خسرو دن بھر بادشاہ کے دربار میں اپنے رہنے کے باوجود فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کی نماز بھی ادا کرتے۔ تہجد میں روزانہ قرآن شریف کے 7 پاروں کی تلاوت فرماتے اور پھر محبوب الہی کے ساتھ شب بیداری میں مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ ایک سائل حضرت محبوب الہی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آیا اور پھر اس وقت آپ کے پاس سائل کو دینے کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے جوتیاں عنایت فرمائی۔ وہ شخص مایوس ہوا اور دل ہی دل میں پچھتاتا رہا کہ اتنی دور سے آیا ہوں۔ حضرت محبوب الہی نے جوتیاں عنایت فرمائی۔ اتفاق کی بات ہے کہ سفر میں اس شخص کا ڈیرا بھی شاہی کیمپ کے پاس لگ گیا تو حضرت امیر خسرو کو حضور محبوب الہی کی جوتیوں کی بو آنے لگی۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ نے فوراً کہنا شروع کیا، بوئے دوست می آیت، اور تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص دہلی سے آیا ہوا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں، اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا سارا مال و متاع لے لو جو لاکھوں روپیوں کا ہے اور حضور محبوب الہی کی جوتیاں مجھے دے دو۔ وہ شخص مذاق سمجھا لیکن یقین دلانے پر وہ جوتیاں حوالے کی۔ جب امیر خسرو نے اپنے پیر کی جوتیاں سر پر رکھ کر خوشی خوشی دہلی تشریف لائے اور حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو محبوب الہی نے مسکرا کر فرمایا، خسرو سودا بہت سستا خریدا۔ حضرت محبوب الہی نے حضرت امیر خسرو کو حکم دیا تھا کہ ہر وقت خدمت خلق کو پیش نظر رکھا کرے، تو دوسری طرف حقوق اللہ ادا کرنے کی بھی بہت تاکید فرمائی تھی۔ لوگوں کو اس بات نے حیرت میں ڈال دیا تھا کہ حضرت محبوب الہی حضرت امیر خسرو کو بادشاہ کے دربار میں جانے سے اور دربارداری سے کیوں نہیں روکتے، جبکہ وہ خود ان باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امیر خسرو کو دربارداری کی اجازت تھی، دنیا داری کی اجازت نہیں تھی۔ جیسا کہ خود امیر خسرو فرماتے ہیں، کمر بخدمت سلطان بند و صوفی باش، کمر بادشاہی کی خدمت کے لیے باندھ لو اور صوفی رہو۔ وہ دربار میں نوکری کرنے کے لیے نہیں، پیر کے احکام بجاوری کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیر کے احکام رشد و ہدایت کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی دربارداری میں بڑی مصلحت تھی۔ حضرت امیر خسرو کی مادری زبان ہندی تھی اور حکومت کے مسلمان اہلکاروں کو ہندی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر انصاف کرنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ اپنے پیر کے حکم سے دربار میں ترجمانی کے فرائض انجام دیا کرتے تھے تاکہ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، بادشاہ کہیں رعایا پر ظلم نہ کرے، ناحق کسی کو سزا نہ دے، سب کے ساتھ عدل و انصاف کر سکے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، رعایا کی تکالیف، ان کی پریشانیاں، ان کا دکھ درد بادشاہ کو آگاہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ کی دربارداری میں یہ حکمت بھی پوشیدہ تھی۔ حب الوطنی اور قومی یکجہتی کی اس سے بڑی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ اردو زبان جسے ہندوی کہا جاتا ہے، یہ حضرت محبوب الہی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے۔ حضرت محبوب الہی نے خاص حضرت امیر خسرو، حضرت خواجہ حسن اللہ سیزی اور حضرت خواجہ سید محمد نظامی، حضرت خواجہ سید محمد موسیٰ نظامی، حضرت خواجہ سید رفیع الدین ہارون رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، راج کمار ہردیو اور ان کے ہم وطن سنبل دیو، جیتل دیو، سیتل دیو سے فرمایا کہ تم سب مل کر ایسی زبان تیار کرو جو ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں اور باہر سے آنے والے مسلمانوں کے آپس کی بات چیت اور لین دین میں کام آئے، اور یہ زبان انہی کی ایجاد کردہ ہے جسے آج ہم اردو یا ہندی کہتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کی، جس کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوئے۔ اپنے کلام اور موسیقی کے ذریعے انسانیت کی عظیم خدمت انجام دی۔ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قومی یکجہتی، حب الوطنی اور انسان دوستی کے وہ چراغ روشن کیے جن کے اجالوں سے بلا لحاظ و مذہب و ملت دنیا آج بھی فیض یاب ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ قالی جناب خالد نظامی صاحب۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے